حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دو دلہنوں میں سے ایک دلہن عسقلان یا غزہ میں بسائے۔ یہ اہل غزہ کی شان ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے لوحۂ مبارک سے نکلنے والے یہ مبارک الفاظ اہل غزہ کی ڈھارس بندھانے کے لیے کافی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر رہنے والوں کے لیے اتنے پیارے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ گو کہ ظاہری لحاظ سے، زمینی لحاظ سے اہل غزہ اس وقت مشکلات میں ہیں، ان کی حالت اس وقت خراب ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا جذبہ ایمانی، وہاں کے لوگوں کا جذبہ شہادت، ہمت، استقامت، صبر، یقین، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی آپ صبر و استقامت اور تربیت دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے پیارے انداز سے ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے۔ ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کی آنکھوں کے سامنے والدین کو اور والدین کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، لیکن ان کی ہمت اور ان کا صبر اور ان کی استقامت جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ اتنی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس وجہ سے شہید کیا جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں مسجد اقصیٰ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کی وجہ سے شہید کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اوپر سے بم گر رہے ہیں، نیچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ارشاد جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں، اور بچے بھی اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص آج کردار ادا کر سکتا ہے وہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور نہیں کر رہا، یہ اس کے ذمے قرض ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ آج مسلم حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے ان سے، یہود و نصارہ سے یاریاں اور دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں کے لوگ تن تنہا مقابلہ کر رہے ہیں یہود کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر ان کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی جو آج سب کچھ اختیارات ہونے کے باوجود ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش دور فرمائے، اور یہود و نصارہ کے تسلط سے ان کو آزادی عطا فرمائے، اور ان کو غلبہ عطا فرمائے۔